السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیار محبت کے ساتھ درود شریف بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود مبارک کی برکت حاصل کرنے کے بعد چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف، جو آج کا درس نمبر 3 ہے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کے متعلق ان کے مضامین کا خلاصہ، اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ درس نمبر 3 یا لیکچر نمبر 3۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے، اور یہ ہدایت نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ لا ریب کتاب، وہ کتاب جس میں کوئی شک شبہ نہیں، اس پر ایمان لائے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ چلتے ہیں آگے۔ کسی فرد یا معاشرے کو صحیح راہ پر ڈالنے کے لیے جن اعمال و نظریات کی ضرورت ہے وہ سب اس سورہ مبارکہ یعنی سورۃ البقرہ میں موجود ہیں۔ اس کے اہم مضامین کا خلاصہ ذیل میں دیا جاتا ہے۔ نمبر 1، 3 گروہوں کا تذکرہ۔ 3 گروہوں سے مراد سورہ بقرہ کی ابتدا میں خالص مومنین کا ذکر ہے، ساتھ ان کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد خالص کافروں کا ذکر ہے، ان کے انجام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو گروہ ہے وہ منافقین کا ہے، ان کے بارے میں بنسبت خالص مومنوں کے اور خالص کافروں کے آیات زیادہ ہیں، کیونکہ وہ خطرناک ہیں۔ ظاہر میں ایک بندہ مسلمان ہے اور اندر سے کافر ہے تو اس کا پتہ سوا اللہ کو کسی کو نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے خالص مومن بندوں کو ان سے خبردار رکھنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے ان کے علامات بیان فرمائے ہیں، تاکہ مومن ان کو اچھی طرح سمجھ سکیں، جان سکیں اور ان کے شرور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے بعد نمبر 2، واقعہ آدم و ابلیس علیہ اللعنت۔ تو یہ مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے چیزوں کے نام اور ان کے خصوصیات کا تذکرہ سب کے سامنے کیا، تو آدم علیہ السلام کو وہ یاد رہے جبکہ فرشتوں کو یاد نہیں رہے تھے۔ فرشتوں میں اس وقت یہ جن عزازیل جس کا نام تھا پہلا، بعد میں ابلیس بن گیا، تو یہ بھی موجود تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پوچھا تو ان کو تو سب یاد تھے، ازبر تھے، جبکہ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تو ان میں یہی عزازیل بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی فضیلت کو مزید واضح کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے ان سب سے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرو۔ فسجد الملائکہ، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے۔ تو وہی واقعہ جو ہے نا اس کا ذکر ہے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل اور انعامات خداوندی۔ بنی اسرائیل بنی نوع انسان میں بہت بڑا خاندان گزرا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی منا بیٹے۔ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، تو وہ 12 بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے 12 قبیلے بنائے اور وہ نسل پھیل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان میں نبوت کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی۔ تو اکثر جو انبیاء آئے تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ انہوں نے مشہور جو انبیاء اور رسول ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ تو آخر میں بنی اسرائیل کا جو پیغمبر تھا وہ تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی، گستاخیاں کی، انبیاء علیہ السلام تسلیمات کا ناحق قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر مختلف عذاب آئے ہیں۔
ان کے بعد جو ہے انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی وہاں جو ہے نا مختلف انداز اور اسلوب میں فرمایا ہے. ان میں جو ہے نا مشہور یہی انبیاء تھے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہے نا آیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے تورات جو ہے نا نازل فرمایا ہوا تھا. داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے زبور نازل فرمایا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام اس کے بیٹے تھے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت سے سرفراز فرمایا تھا. اور آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے اسے انجیل مقدس سے نوازا تھا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کا آخری پیغمبر اور رسول تھا. نمبر 5 حضرت ابراہیم علیہ السلام و ملت ابراہیم علیہ السلام. تو اس میں جو ہے نا وہ بیت اللہ کے متعلق تذکرہ بھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی توحید وغیرہ کی جو ہے نا واقعات کا بھی ذکر ہے، ان کے امتحانات وغیرہ کا بھی ذکر ہے، اور ان امتحانات کو انہوں نے اچھی طرح پھر پاس کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خلیل دوست سے نوازا ہے، خلت سے نوازا ہے. اس کے بعد جو ہے نا تحویل قبلہ کا ذکر ہے. مسلمانوں کا سب سے پہلا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. جب نماز فرض ہوئی تو مکہ میں تھے آپ سلام، اور مسلمان بھی مکہ ہی میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب ہجرت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تقریباً 17 ماہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تحویل قبلہ کا حکم فرمایا. تو نماز ہی کے دوران تحویل قبلہ کا حکم ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی میں قبلہ کی طرف منہ پھیرا. تو پہلے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبوت جو ہے نا بنی اسرائیل سے ان کے گستاخیوں کی وجہ سے نبوت کی نعمت سے محروم کر دیا، اور پیغمبر آ گیا بنی اسماعیل میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے بعد چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی بار بار جو ہے نا اوپر دیکھتے تھے کہ کب وہی آئے گی. تو اللہ جل جلالہ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ تو بار بار اس طرف دیکھ رہا ہے، تو چلو ہم آپ کی اس خواہش کو، دیرینہ خواہش کو پورا فرماتے ہیں، اب منہ کرو بیت اللہ کی طرف. تو پھر نماز ہی میں آپ کو حکم ہوا تو آپ سب نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر دیا. تو آپ سب چونکہ یقین تھا کہ جیسے بنی اسرائیل نبوت کی نعمت سے محروم ہو گئے، اس طرح قبلہ کی نعمت سے بھی معروم ہونے والے ہیں، اور جلد ہی قبلہ کا حکم تبدیل ہونے والا ہے. اور پھر وہی ہوا. اس کے بعد عبادات اور دیگر شرعی احکام. عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے وغیرہ، ان سب کا جو ہے نا ذکر ہو چکا ہے. دیگر شرعی احکام میں اور نظر وغیرہ بہت کچھ کا ذکر ہے. نمبر 8 عائلی زندگی کے احکام. عائلی زندگی جو گھریلو زندگی سے جس کا تعلق ہے، یعنی جس میں نکاح، طلاق، خلا، مہر وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا ہے. نمبر 9 جہاد کے احکام. جہاد کے احکام بھی سورۃ البقرہ میں ذکر ہیں، اور جہاد کا جو واقعہ ہے وہ طالوت صاحب کا جو نبی علیہ السلام کو وحی ہوئی تھی کہ بھئی تم ہمارے کا ان کافروں کے ساتھ لڑو، اور اس لشکر کا جو سپہ سالار ہوگا وہ طالوت ہوگا. وہ بنیامین صاحب کے اولاد سے تھا، اور بنیامین جو ہے نا یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. تو اسی ضمن میں طالوت صاحب کے ساتھ تقریباً 313 ساتھی تھے. انہوں نے جالوت جو کہ کافروں کے لشکر کا جو علاقوں میں تھی ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح سے نوازا ہے. نمبر 10 انفاق فی سبیل اللہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق من خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. تو ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نفلی صدقات کا ذکر کیا ہے، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ نفلی صدقات دیتے ہیں ان کی فضیلت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو 2 چند ثواب دے گا. اور جن کا جو ہے نا انفاق میں وہ اخلاص نہیں، ریا ہے، تو اسی کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے. اچھا جی، نمبر 11 دائن کے احکام. دائن قرض سے متعلق ہے، جس میں یہی ذکر ہے کہ بھئی دین کا معاملہ جب آپ نے کسی سے دین لینا ہو تو اسی پر گواہ مقرر کر دیں.
ٹھیک ہے جی. تو یہی ذکر جو ہے نا آخر میں ہو چکا ہے، ان کی تفصیلات چن کے بعد ہم یہاں پہ خلاصہ بیان کر رہے ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں خواب میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی تعبیر. تو خواب میں سورۃ البقرہ پڑھنے کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے سورۃ البقرہ پڑھی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اس آدمی کی عمر لمبی ہوگی، دشمنوں کی شرارتوں سے یہ محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا، اور اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا. تو آج کی اس بہترین ویڈیو کو ہم اسی پر بس کرتے ہیں. اللہ حافظ.